یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ وسلام على عباده الذين اصطفى۔ وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اذ بعث فیہم رسولا۔ آج کی جمعہ کی یہ مختصر مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں اسے پیش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ کو انسان سمجھے، کوئی اور مخلوق نہیں۔ قرآن کریم میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نور سمجھنا اور انسان سمجھنے سے انکار کرنا، یہ قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار کرنا ہے۔
نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بھی ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. اذ بعث فیہم یعنی اللہ نے انہی میں. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا یہ بھی حق ہے. ہم بارہا یہاں یہ کہتے آئے ہیں اور شاید آپ نے بہت مرتبہ مجھ سے سنا ہوگا کہ آج کل لوگ جو ہے نیند میں سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. اور کتنے تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرا چرچا ہونے لگے، سوشل میڈیا پر آ جائے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اٹھنے کے بعد کہتے ہیں میں مہدی ہوں. کسی کو عیسیٰ بننے کا شوق ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں الیکٹرانک مہندی بھی آئے تھے جو موبائل سے بات کرتے تھے. ایسے تو بہت سارے آئے اور چلے گئے. آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ باطل کھڑا بھی ہوتا ہے، اس کے فالوورز بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن قرآن کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اس کا ایک پس منظر ہے جو یہاں بیان نہیں کر سکتے اس وقت. کیا کہنا چاہتے ہیں، شان نزول کیا ہے آپ کا اس آیت کا. لیکن آگے کی بات، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت ختم ہو چکی آپ پر. ہاں، اب اس کے بعد کوئی ولی تو بن سکتا ہے، صدیق تو بن سکتا ہے، یہ سب درجے باقی ہیں، لیکن نبی کوئی نہیں بن سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے. وہ بھی سرکار ہی کی باتوں پر امت کو عمل کروائیں گے. تو یہ حق بھی ہے ہمارے ذمہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھیں. اسی طریقے سے ایک حق اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ معصوم ہیں اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم کا مطلب اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، گناہوں سے پاک. لہذا قرآن کریم میں کہی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس آیت کی اور بھی تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں،
یہ رسول کو تکلیف پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سرکار کی ذات میں عیب نکالنا۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ایک اور حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ سرکار پر ہم کو درود بھیجنا چاہیے۔ آج کل درود پڑھنے کی بہت کمی ہے۔ بہت سارے گھروں میں بہت ساری تکلیفیں لوگوں کو ہوتی ہیں، لیکن نماز پڑھنی نہیں ہے، درود شریف پڑھنا نہیں ہے، جبکہ اس کے فوائد ہیں۔ جیسے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو فرمایا اس کے لیے 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، صرف ایک بار درود پڑھنے پر ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، فضائل درود آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ ایک درود پڑھنے پر 10 رحمت، تو 100 درود پڑھنے پر 1000 رحمت اتری، اور گھر کے 5 آدمی ہوں اور پانچوں لوگ اگر 100 مرتبہ درود پڑھیں گے تو 5000 رحمتیں اترے گی۔ صبح پڑھیں گے 5000 رحمت اترے گی، شام کو پڑھیں گے 5000 رحمت اترے گی، اور 100 مرتبہ اگر درود پڑھنا ہے مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، مشکل سے۔ اور کوئی انسان سرکار کے لیے 5 منٹ نہ نکالے تو اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کتنا پڑھا جائے یہ بھی علماء نے لکھا ہے، کتنا پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ ہے کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور قرآن کریم شروع جہاں ہوتا ہے وہاں ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے آپ رب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ، اور ادھر ہے ہم نے رحمت بنایا ہے عالمین کے لیے۔ عالمین کا مطلب سارے جہانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے رب ہیں، اور سرکار کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور جہان کتنے ہیں؟ مفسرین نے الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں۔ کسی نے کہا 18,000 عالم ہے، کسی نے کہا 40,000 عالم ہے، کسی نے کہا 80,000 عالم ہے۔ فرمایا جیسے جتنے بھی اقوال ہوں، جتنے بھی عالم ہوں، ان سب کے جیسے اللہ رب ہیں ایسے ہی ان سب کے لیے سرکار رحمت ہے، اور آپ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو پھر تمام نبیوں کے سردار ہے، اور آج جمعہ ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ فرمایا تمام دنوں کے سردار جمعہ کے دن تمام نبیوں کے سردار پر درود بھیجنا چاہیے۔ کتنا بھیجنا چاہیے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جو سچا پکا عاشق ہوتا ہے سرکار کا، اس کو تو یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے کتنا بھیجنا چاہیے، جتنا بھیجے اتنا کم ہے۔ پھر بھی علماء نے مقدار لکھی، کثرت سے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے فرمایا ہے درود شریف کثرت سے جو پڑھنا ہے اس کے کچھ درجات ہیں. اس میں پہلا درجہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ 3000 مرتبہ پڑھنا چاہیے. ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے جو پیچھے گزرے ہیں، ان میں ایسے ایسے نیک اور اللہ والے لوگ رہے ہیں جو روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھتے ہیں. جو انسان 1.25 لاکھ مرتبہ روز درود پڑھے گا اس کی زندگی کیسی گزرتی ہوگی. اسی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتی تھی. آج کل کا جوان وظیفے پوچھتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی زیارت کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں زیارت تو بات کی بات ہے، پہلے سرکار کی فرما برداری ہی کر لے، 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لے، دلوں کے اندر سے میل کو نکال لے. آپ جانتے ہیں نا کہ جس گھر کے اندر گندا پن ہوتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر گندا پن ہوتا ہے، دھول جمی ہوتی ہے، ایک انسان کو اندر جانے کا جی نہیں چاہتا جب تک اس گھر کی صفائی نہ ہو جائے. فرمایا جس دل میں غیبت ہو، جس دل میں کینہ ہو، جس دل میں بغض ہو، جس دل میں حسد ہو، کیا وہاں اللہ آ سکتے ہیں؟ کیا وہاں سرکار کی محبت جم سکتی ہے؟ ذرا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، زیارت کا بدل ہے کہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، اس کا کوئی بدل نہیں. اویس قرنی، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. وجہ لکھی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں تھے، اور والدہ چونکہ معذور تھی، اس کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرنا یہ میرے اللہ اور میرے رسول کا حکم ہے. فرمایا اگر میں یہ نہیں کروں گا تو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. زیارت نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، آخرت میں تو اللہ زیارت کروا ہی دے گا. دیکھیے کتنی بڑی قربانی ہے. اور آج کل کا جوان داڑھی رکھنی نہیں ہے، پینٹ پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، کسی طریقے کی سرکار کی کوئی سنت پر عمل نہیں کرنا ہے، اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے. شاید یہ خیال ہے، پاگل پنا ہے اس کا. اس کو سوچنا چاہیے میں سرکار کی اطاعت تو کروں، میں نمازوں کی پابندی تو کروں، میں اپنے دل کو پاک صاف تو کروں، میں سرکار پر کثرت سے درود تو بھیجوں. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ زیارت کرواتے ہیں، اور جو خدا زیارت کرواتا ہے وہ آداب بھی سکھلاتا ہے. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں. بڑی بڑی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے وہ واقعے کی کوئی سند شاید نہ ہو، لیکن ایک کتاب ہے درود شریف کی، دلائل الخیرات، بہت مشہور کتاب ہے. اس کے جو مصنف ہیں جو ہے جزولی، علامہ محمد ابن سلیمان جزولی، بہت بڑے اللہ والے ہیں. انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ تو شروع میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر کر رہے تھے،
اور راستے میں نماز کا وقت آ گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حوض نہیں تھے, وضو کرنے کا سسٹم نہیں تھا. یہ تو اس زمانے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہے, مسجدیں اتنی عالیشان بنائی, پنکھے کتنے, اے سی کتنی, حوض ہے, فارغ ہونے کے لیے آپ کے پاس بیت الخلا ہے, سب چیزیں ہیں, سب آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہم ہیں کہ مسجد کو بھی نہیں چھوڑتے, اس کا بھی مس یوز کرتے ہیں. مس یوز آپ کو ایک دو چیز بتاتا ہوں. ایک مس یوز تو یہ کرتے ہیں کہ پسینہ بہت آتا ہے, کھیل کھال کر آتے ہیں, خاص طور پر مغرب کے وقت مسجد آتے ہیں. ہمارا جوان گھر تو جائے گا نہیں, کپڑے بدلے گا نہیں, اور نماز پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے احسان کر رہا ہے. وہ مسجد میں آئے گا, جلدی جلدی وضو کرے گا, اور مسجد کے تولیے نیچے رکھے ہوئے ہیں, اسی سے وہ اپنا پسینہ بھی پوچھے گا, منہ بھی پوچھے گا. اور کتنے تو ایسے جوان ہیں کہ وہ گردن کے اندر بھی رومال ڈالتے ہیں اور پورا پورا پسینہ صاف کرتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تو مسجد کی چیز ہے, میرے گھر کی تو ہے نہیں, اپنے باپ کی سمجھتا ہے اسے. ہم اسے یہ کہتے ہیں, میرے بھائیوں, یہ وقف کی زمین ہوتی ہے, وقف کی چیزیں ہوتی ہے, یہ وقف کی مسجد ہوتی ہے. کتنے گارے پسینے سے کتنوں نے کیا کیا دیا ہوگا, اور یہ پورے مسلمانوں کا حق ہوتا ہے. اور تو مسجد کی ان چیزوں سے اپنے گھر جا کر ذرا اپنی والدہ کے سامنے اس طرح کرنا, تو تجھے پتا چل جائے گا کیا ہوتا ہے. لیکن بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ تولیے کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ تو لگے ہاتھ بتا دیا. اسی طریقے سے بہت سے جوان ایسے ہوتے ہیں, اپنا رومال پورا نکالتے ہیں, اس سے اپنا منہ پوچھتے ہیں, ہاتھ پوچھتے ہیں, سب پوچھتے ہیں, اور اس کا پسینہ تو جو ہے مشک و عنبر کا ہوتا ہے نا, تو وہ سامنے سب کے آگے بچھا دیتے ہیں. اور کیوں بچھاتے ہیں؟ کہ ذرا سوکھ جائے گا. تو تجھے مسجد ہی نظر آئی سوکھنے کے لیے, یہ سوچنا چاہیے اسے. وہی رکھ دیتے ہیں, اور وہ جو پسینے کی بو ہے وہ سب میں چلی جائے گی. ہوگا کیا؟ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا, وہ آدمی وہیں پر جب سجدہ کرے گا, اور اس کو اگر گندی اسمیل آ گئی تو اس کا تو سجدہ بیکار ہو گیا. اس کا سبب وہ خود بنا ہے جس نے یہ رومال گندا بھیگا ہوا سوکھنے کے لیے مسجد کی صف میں ڈالا ہے. سوچنا چاہیے اسے. ہمارا پسینہ تو ایسا نہیں ہے جو میرے نبی کا پسینہ ہوا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کیا تھا؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کا پسینہ ایسا تھا کہ میں کپیوں میں آپ کے پسینوں کے قطروں کو بھرا کرتی تھی. جب جب خوشبو لگانے کی بات آتی, اس میں آپ کا ایک قطرہ پسینے کا ڈالا جاتا, اس کی خوشبو جاتی نہیں تھی کبھی. ایسی خوشبو آیا کرتی. علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, جب سرکار کا انتقال ہوا تو میں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا. فرماتی ہے وہ سینے پر صرف ہاتھ رکھا تھا, میرے ہاتھ میں کئی مہینوں تک خوشبو آتی رہی. میں نے صابن سے پتہ نہیں کن کن چیزوں سے میں نے اپنے ہاتھ کو دھویا ہے, لیکن میرے ہاتھ سے اس کی خوشبو نہیں جاتی. وہ تو سرکار تھی. ہمارا پسینہ تو ویسے ہی بدبو مارتا ہے. ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم مسجد کا کیا کرتے ہیں. ہم مسجد کا اس طرح استعمال کرتے ہیں, ایسا نہیں استعمال ہونا چاہیے. تو میں واقعہ نقل کر رہا تھا, چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے. دلائل الخیرات کے مصنف کی بات نقل کر رہا تھا کہ وہ جا رہے تھے اور وضو کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا, پانی نہیں ملا. ایک کنواں نظر آ گیا مسجد کے قریب میں, وہاں پہنچ گئے. کہا کہ وضو کرنا ہے, کیا کریں, لیکن کنویں میں تہ میں پانی تھا, اوپر دکھ نہیں رہا. سامنے ایک گھر تھا, وہاں سے ایک جوان لڑکی چھوٹی سی باہر آئی کہ چچا جان کیا ہوا ہے, آپ کا نام کیا ہے, ایسا پوچھا. کہا کہ میں محمد ابن سلیمان جزولی. کہا آپ وہ اتنے بڑے آدمی یہاں؟ عام طور پر جب کوئی جگہ جاتے ہیں
اور اگر کوئی آدمی پہچان والا نکل آتا ہے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ نام بتایا فرمایا کیا ہوا؟ کہ وضو کرنا ہے تو پانی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، کرے کیسے؟ کہ ڈول تو ہے لیکن کہ رسی ڈالنی تو پڑے گی. کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ مولانا علامہ نے ایک دم تعجب کا اظہار کیا کہ بغیر رسی کے ڈول سے پانی نیچے سے آئے گا کیسے؟ کہ وہ تو بہت آسان ہے. تو ان کو ایسا لگا کہ یہ مذاق کر رہی ہے. کہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، بہت آسان ہے. کہا کیسے؟ کہ دیکھو میں ابھی تھوکتی ہوں پانی اوپر آ جائے گا. تو وہ لڑکی نے تھوکا اس کنویں میں، وہ پانی خود بخود اوپر آ گیا. جیسے جیسے اوپر آیا اور سب نے وضو بھی کر لیا، پانی لے بھی لیا، جو تھا ہو گیا. وہ بزرگ تعجب کرنے لگے نماز کے بعد ہوگا یا نماز سے پہلے. پوچھ لیا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے تجھے اتنی بڑی کرامت دی ہے کہ تو تھوکتی ہے تو پانی اوپر آ جاتا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، میری والدہ جب تک میں رات کو 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھتی ہوں مجھے سونے نہیں دیتے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب میں یہ برکت ڈالی ہے. تو میرے بھائیوں، ایسا ماحول ہوتا تھا کہ بچوں کے اندر درود پڑھنے کے جذبے ہوا کرتے تھے. آج کل یہ چیزیں ختم ہو گئی، گھروں کے ماحول ختم ہو گئے، سب چیزیں ختم ہو گئی. پہلے زمانے میں رشتے آپ کو معلوم ہوگا اس بنیاد پر ہوا کرتے تھے کہ یہ نماز کا پابند ہو تو میری لڑکی کی میں شادی کراؤں. اور آج کل پتہ نہیں رشتے کس بنیاد پر ہوتے ہیں جس کا وقت نہیں. بہرحال میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ لڑکی نے درود پڑھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی. فرمایا وہ بزرگ نے کہ پھر مجھے جتنے درود چلتے ہیں اس کو اپنی کتاب میں نقل کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے اور لوگوں کو درود کی کتاب بھیجنی چاہیے، عام کرنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں ہمیں فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں سرکار کا حق تو شاید ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ جو تھے وہ تو تھے. ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہمیں یہی کہنا پڑے گا بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آپ کے بعد کوئی نہیں ہے، آپ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ آپ کا ہی ہے. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم درجے میں اگر سرکار کا حق ادا کرنا ہے میرے بھائیوں، روز درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے. قرآن کی آیت پڑھی تھی، کبھی ایسا ہی ہوتا ہے آیت پڑھی تھی اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوتا. آیت پڑھی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بہت مشہور آیت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب اللہ کیسے بھیجتے ہیں وہ اللہ کی شان شان ہے. نبی پر بھیجتے فرشتے، وہ فرشتوں کی شان شان ہے. ہم کہیں گے ہم بھی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی درود بھیجو اور سلامتی بھیجو. سلامتی تو ہم اتحیات میں بھیجتے ہیں اور سلامتی قائد اخیرہ میں درود بھی بھیجتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں. یہ تو نمازوں میں ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کثرت سے اپنی زندگی میں درود بھیجنا چاہیے. اور یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے. میں بہت مرتبہ یہ چیز دیکھتا ہوں اور اکثر سمجھتا بھی ہوں، لوگ اس آیت کو خطبے میں سن کر زور سے درود پڑھتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اس کو آہستہ دل میں، زبان سے بھی نہیں، آہستہ آہستہ اندر اندر بھی نہیں، بلکہ دل ہی دل میں درود پڑھنا ہے. بالکل آپ کی آواز تو کیا، آپ کی زبان بھی نہیں ہلنی چاہیے اس موقع پر. یہی اس کا صحیح طریقہ ہے. تو بہت سارے لوگ خطبے میں درود آیت سن کر درود پڑھنے لگتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے اذان ہے، اذان کا جواب دیتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد درمیانی اذان میں درود نہیں ہے. بہت سارے لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. درمیانی اذان میں اذان کا جواب دیتے ہوئے درود نہیں ہے، پہلے بھی نہیں ہے. ہاں، اذان ختم ہونے کے بعد دعا پڑھنے سے پہلے درود ہے، وہاں درود پڑھنے کو کہا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا